کشمیر میں صرف گرمی نہیں بڑھ رہی، کشمیر پگھل رہا ہے، اور جو نقصان آج پہاڑوں پر شروع ہوا ہے کل ہر گھر تک پہنچ سکتا ہے۔ ذرا غور فرمائیں، اس سال جولائی نے کشمیر میں گرمی کے پرانے ریکارڈز توڑ دیے۔ وادی نے اپنی تاریخ کے 3 سب سے گرم جولائی کے دن دیکھے، اور اسی کے ساتھ دریاؤں، نالوں اور چشموں میں پانی کی سطح بھی وقت سے پہلے کم ہونے لگی ہے۔ اب ایک نئی سائنٹیفک اسٹڈی نے اس کی وجہ بھی سامنے رکھتی ہے۔ IIT کھڑگپور کے سائنٹسٹ اور انڈین میٹیورولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے ریسرچرز کی 45 سال کی ریسرچ بتاتی ہے کہ 1980 سے 2024 تک جموں اور کشمیر لگاتار گرم ہو رہا ہے، اور سب سے زیادہ وارمنگ ان بلند پہاڑی علاقوں میں ہو رہی ہے جہاں گلیشیئرز، برف اور نازک ماؤنٹین ایکو سسٹمز موجود ہیں۔ یہ ریسرچ 1980 سے 2024 کے درمیان IMD کے 10 ویدر اسٹیشنز کے ڈیٹا پر مبنی ہے۔ اسٹڈی کے مطابق وارمنگ پوری جموں اور کشمیر میں برابر نہیں ہو رہی، بلند علاقے میدانوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ تیزی سے گرم ہو رہے ہیں۔ سائنٹسٹ اس فینومینن کو ایلیویشن ڈیپینڈنٹ وارمنگ کہتے ہیں۔ اسٹڈی کے مطابق پہلگام اور گلمرگ جیسے علاقے صرف پچھلے 20 سالوں میں قریباً 1 ڈگری سیلسیس تک گرم ہو چکے ہیں۔ یہ ویسٹرن ہمالیہ کی کلائمیٹ چینج کے لیے بے پناہ سینسٹیوٹی کو دکھاتا ہے، اور گلیشیئر، سیزنل سنو، دریاؤں اور مستقبل کے واٹر سیکیورٹی کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ ریسرچ کے مطابق ہر 1 کلومیٹر بلندی کے ساتھ سالانہ اوسط ٹیمپریچر 0.18 ڈگری سیلسیس بڑھتا ہے۔ سردی کے دنوں میں دن کا ٹیمپریچر اس سے بھی زیادہ، یعنی ہر ڈیکیڈ میں 0.43 ڈگری سیلسیس پر کلومیٹر کے حساب سے بڑھ رہا ہے۔ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اس کی بڑی وجہ برف کا جلدی پگھلنا ہے۔ جب برف کم وقت تک زمین پر رہتی ہے تو نیچے کی سیاہ زمین زیادہ دھوپ ایبزارب کرتی ہے، اس سے گرمی اور تیز ہوتی ہے، اور یہ سلسلہ خود کو مضبوط کرتا رہتا ہے۔ ایٹماسفیئر کی موئسچر اور لانگ ویو ریڈیشن بھی رات کے ٹیمپریچر کو بڑھا رہے ہیں۔ اسٹڈی کا ایک اور پریشان کن پہلو یہ ہے کہ رات کا ٹیمپریچر سب سے تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ بدرواہ میں رات کا ٹیمپریچر ہر ڈیکیڈ میں قریباً 0.7 ڈگری سیلسیس بڑھا۔ بانہال، بٹوٹ اور پہلگام میں بھی اسی طرح کا ٹرینڈ دیکھا گیا۔ گرم راتوں کی وجہ سے گلیشیئرز، برف اور ماؤنٹین ایکو سسٹمز کو دن کی گرمی سے ریکور ہونے کا موقع کم ملتا ہے۔ ناظرین، یہ اسٹڈی کسی ایک ویدر ایونٹ پر نہیں بلکہ لمبے عرصے کے کلائمیٹ ٹرینڈ پر مبنی ہے، لیکن اس کے نتیجے بالکل وہی تصویر دکھاتے ہیں جو آج کشمیر میں نظر آ رہے ہیں۔ جولائی کی شدید گرمی کے درمیان جب برف کا پانی ابھی بھی دریاؤں میں آنا چاہیے تھا، تب بھی ریورز اور سٹریمز کا فلو کم ہو رہا ہے۔ سائنٹسٹس نے تنبیہ دی ہے کہ اگر یہ وارمنگ اسی طرح جاری رہے تو پینے کا پانی، کھیتی، ہائیڈرو پاور اور پورا ماؤنٹین ایکو سسٹم متاثر ہوگا۔ ان کا کہنا ہے کہ بہتر مانیٹرنگ اور زیادہ ہائی الٹیٹیوڈ ویدر اسٹیشنز کی ضرورت ہے تاکہ گلیشیئرز اور کلائمیٹ میں آنے والی تبدیلیوں کو بہتر سمجھا جا سکے۔ ناظرین، آج کا سوال صرف اتنا نہیں کہ کشمیر کتنا گرم ہو گیا ہے، سوال یہ ہے کہ اگر ہمالیہ پگھلتا رہا تو کل کشمیر میں پانی کتنا باقی رہے گا۔ فی الحال آج کی اس کشمیر رپورٹ میں بس اتنا ہی۔ باقی مزید معلومات کے لیے آپ بنے رہیے کشمیر لائیو کے ساتھ۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔